السلام علیکم معزز ناظرین اور سامعین، پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج جو میں واقعہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یقیناً اس کو سننے کے بعد آپ سب کے ایمان تازہ ہو جائیں گے۔ برائے مہربانی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ان کو شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، آج کے جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے منشی نول کشور کون تھے اور ان کو جلانے کی بجائے دفنایا کیوں گیا۔ منشی نول کشور 3 جنوری 1836 کو متھرا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام پنڈت جمونا پرساد بگاؤکا تھا اور وہ علی گڑھ کے ذمہ دار تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کا آغاز مکتب میں فارسی اور اردو پڑھ کر کیا۔ آپ کتب کے پبلشر تھے اور آپ کو بھارت کا کیکسٹون کہا جاتا تھا۔ تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور کے 2 اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے۔ پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا، اس کے مالک میسرز عطر چند اینڈ کپور تھے۔ دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پنڈت نول کشور قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کیا کرتے تھے۔ نول کشور نے احترام قرآن کا جو معیار مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا۔ نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب پر سے اعلیٰ ساکھ والے حفاظ اکٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواہوں پر ملازم رکھا۔ احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود نول کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ 2 ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہنا۔ کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیت لکھی ہوتی اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے، پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ وقت گزرتا رہا، طباعت و اشاعت کا کام جاری رہا، پھر بر صغیر تقسیم ہوئی، مسلمان، ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے۔ نول کشور جی بھی لاہور سے ترک سکونت کر کے نئی دلی انڈیا چلے گئے۔ ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی طباعت و اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا۔ ادارہ ترقی کا سفر طے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا۔ نول کشور جی بوڑھے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے، جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کے ادب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا۔ آخرکار نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر ملک کے طول و عرض سے ان کے احباب ان کے ہاں پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریا کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے۔ ان کی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا، چتا پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ اس کی چتا پر کئی ٹین گھی کے ڈالے گئے لیکن چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ وہ کوئی عام ہندو نہیں تھا، انڈیا کا بہت بڑا نام تھا، اس لیے اس کی چتا کو آگ نہ لگنے کے واقعے کی خبر منٹوں میں پورے انڈیا میں پھیل گئی۔ نول کشور جی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی، چتا پر اور گھی ڈالا گیا، پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی لیکن بسیار کوشش کے باوجود بے سود۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لمحوں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور نول کشور جی کی ارتھی کو آگ نہیں لگ رہی۔ مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امٹ پڑی۔ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے۔ یہ خبر جب جامع مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ شمشان گھاٹ پہنچے۔ نول کشور جی ان کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ امام صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ سب کی چتا جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر پر جس طرح خدمت کی ہے، جیسے احترام کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی، چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل گھی چند چتا پر ڈال دیں۔ اس لیے بہتر ہے ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیجیے۔ چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتا کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفن کر دیا گیا، لہٰذا پہلی بار ایک ہندو کو جلائے بغیر شمشان گھاٹ کے اندر ہی دفن کرنا پڑا۔ اس کی ارتھی کو آگ کیوں نہیں لگ رہی تھی؟ اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے جس نے قرآن کا احترام مسلمانوں سے بھی پڑھ کر کیا ہو؟ کیسے؟
مطبع منشی نول کشور کی مطبوعہ کتابیں، نول کشور پریس کی تباہ شدہ کتابوں کے چند نام: فتاوی عالمگیری، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، مثنوی مولانا روم، قصائد عرفی، تاریخ طبری، تاریخ فرشتہ، دیوان امیر خسرو، مراثی انیس، فسانہ آزاد، داستان امیر حمزہ، دیوان غالب، کلیات غالب، الف لیلہ، آثار الاسنادید، کاتب بیرہان، آرائش محفل، دیوانہ بیدل، گیتا کا اردو ترجمہ، رامائن کا اردو ترجمہ اور بوستان اور دیگر کئی صد کتابیں ہیں۔ یہ تحریر لکھتے وقت میرا ذہن بہت کچھ سوچ رہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جن کے لیے یہ عظیم کتاب اتاری گئی وہ اس کو پریس کانفرنس میں سر پر رکھ کر اس سے اپنے مخالفین پر الزامات لگانے کا کام لیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور توہین کیا ہوگی؟ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں دوسرے ممالک کے کچھ غیر مسلم اسلامی دشمن اس عظیم کتاب کو نظر آتش کر کے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر دیا، حالانکہ ایسی حرکات سے سوائے نفرت کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ میں نہیں جانتا اس ہندو کا آخرت میں کیا انجام ہوا ہوگا، لیکن اتنا جان گیا ہوں کہ دنیا میں اس کو آگ لگانا ناممکن ہو گیا تھا، کیا آخرت میں آگ اس کے سامنے بھی بس ہو جائے گی؟ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں ایک ہندو احترام قرآن میں اس دنیا کی آگ سے محفوظ رہا، ہم اس کتاب پر ایمان لانے والے اگر اس کی صحیح قدر کریں گے تو یہ آگ ہمیں جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچا پائے گی؟ خدا کے لیے قرآن کو اس کا مقام دیں، اس پر ایمان لائیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور اس کی تعلیمات کو عام کریں۔ اللہ پاک مجھ گنہگار سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔